نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناف میں تیل ڈالنے کے بارے میں بہت سارے احباب نے بہت ساری باتیں کی، لیکن ان کی ساری باتیں سن کے پتہ چلا کہ معاملات ابھی بھی فلی کانفیڈنٹ نہیں ہے قوم اس بارے میں، کیونکہ جب آپ سائنسی رسالے سائنسی میتھڈ کو ریڈ کرتے ہو تو اس میں تو سرے سے لکھا ہوا ہے کہ ناف میں تیل ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صحیح ہے؟ لیکن ایسا ہے نہیں، تھوڑا سمجھیے گا، تھوڑا بیوقوف بنایا جاتا ہے تاکہ آپ فائدے میں نہ آ جاؤ اور اگلوں کا دھندا خراب نہ ہو جائے۔ جی، ایک قدرتی بات یہ تھی کہ بالوں میں تیل لگایا جاتا تھا اور بال چڑیل سے زیادہ لمبے ہوتے تھے، لیکن پھر بھائی لوگوں نے بتایا کہ تیل نہ ڈالو، ہمارا کیمیکل اور تیزاب سے بنا ہوا جناب والی وہ ڈالو، شیمپو، جی بگاڑا گمراہ کر دیا گیا۔ کان میں کسی بھی کیس میں لہسن جلا سرسوں کا تیل ڈالا جاتا تھا، پھر جناب علی آپ کو گمراہ کیا گیا کہ لہسن تلا جلا تیل نہیں ڈالو، آپ ہمارے کیمیکل سے بنے ڈراپ ڈالو۔ آنکھوں میں عرق گلاب یا آب زمزم کا ڈالنا اور جناب سرما لگانا معشور مروجہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عصمت سرمے کو ترجیح دی جاتی تھی کہ وہ آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ پھر جناب علی آپ کا دماغ ہیک کر لیا گیا کہ جناب علی ہو سرما نہیں ڈالنا، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں وہ ہوتا ہے، ہمارے خالص کیمیکل سے بنے ہوئے یہ ڈالو اور آنکھیں پھوڑو۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو قدرتی اور فطری طور پر اور کلچرل بیس پر اور موروثی طور پر اور نسلی اور خاندانی طور پر ہمیں فائدہ پہنچا رہی تھی، لیکن آپ کو گمراہ کر دیا گیا۔ ابھی بارش کا پانی ہے، اتنا بہترین پانی ہے، سمندر کا پانی تو خیر کوئی نہیں پیتا، آبشار کا پانی ہے، نہروں کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، یہ سلالہ یونس کا پانی جو ہے ادھر آپ کے برابر میں یہ جو مسقط عمان کا علاقہ ہے وہ پانی ہو گیا، زمزم کا پانی ہو گیا۔ پانی کی اتنی ساری قسمیں، اللہ نے اتنے بینیفٹ دیے ہیں، پھر ہمیں بتایا گیا نہیں سب میں انفیکشن ہوتا ہے، تو آپ جناب علی ہمارا مصنوعی کیمیکل ڈلا ہوا پانی پی لو، آپ کا دماغ ہیک کر لیا گیا۔ جو نانی دادی کے نسخے تھے بولا وہ تو انتہائی انفیکٹڈ ہے، اس کا بہت سارا لاس ہے، نہ سر میں تیل لگانا، نہ آنکھوں میں سرما لگاؤ، نہ کان میں، ہر جگہ ہماری کیمیکل کے مصنوعی کیمیکل کی بنی ہوئی چیزیں ڈالی جاؤ، پاگل ہو جاؤ اور پھر علاج کری جاؤ، دھندے پہ لگ جاؤ، لائن پہ لگ جاؤ، زندگی بھر جو کمائی جاؤ، قرض لے لے کے وہ دوائی کھائی جاؤ۔ بیوقوف ہیک بنا دیے، کر دیا گیا اور آپ ہیک ہو گئے، پورے کے پورے ہیک ہو چکے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ابھی کسی کو بولو کان میں لہسن کا تیل، نہیں، ہمارے فلاں نے ڈم ڈیگے نے منع کیا، ایسے کیسے منع کر دیا؟ تمہارے نانا دادا پاگل تھے جو سر میں تیل لگا رہے تھے، آنکھوں میں کاجل سرما لگا رہے تھے، کان میں تیل ڈال رہے تھے، دانتوں میں مسواک کیا، جناب علی منجن کر رہے تھے۔ بیوقوف تھے وہ سارے ہیں، وہ بیوقوف تھے جن کے 18 بچے ہو رہے تھے۔ آپ بڑے عقل مند ہیں، آپ کو 1.5 بچہ نہیں ہو رہا۔ اپنی نانا دادی اور بڑے بزرگوں کی باتوں کو چھوڑ کر جو آپ اسمارٹ ترین ہو گئے نا، اسمارٹ ترین، 1.5 بچے نہیں ہو رہے آپ کو، اسمارٹ ترین، جی۔ اور جو سارے کام کر رہے تھے نا، سر میں تیل لگا رہے تھے، آنکھ میں سرما لگا رہے تھے، کاجل لگا رہے تھے، کان میں تیل ڈال رہے تھے، اور جناب علی ناک میں بنفشہ کا تیل ڈالتے تھے، اور دانتوں میں جناب علی لونگ کا منجن یا مسواک کا پاؤڈر کا منجن کرتے تھے، وہ جناب علی جس کو دتون کلی کہا جاتا تھا، یا اجوائن کا، جہاں ضرورت کے اعتبار سے اس چیز کا منجن بنا کے کرتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتے تھے۔ آپ کے خیال میں وہ سارے بیوقوف تھے، اور آپ سر سے پاؤں تک اپنی پوری باڈی کو کیمیکلائز کرتے جا رہے ہو۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ بڑے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو ان کی طرح 18 بچے تو آپ کو ہو نہیں رہے، ان کی طرح 8 بچے تو آپ کو ہو نہیں رہے۔ کچھ تو خیال کرو، نہ ان کو بی پی تھا نہ شوگر تھی، ہیک کر لیے گئے اور ہیک ہو گئے وہ سارے کے سارے۔ اور جس دن ہدایت پر آنا ہو نا، سب سے پہلے اپنی نانا نانی دادا دادی کے نسخے پر آ جانا۔ اپنے نانا نانی دستیاب نہ ہو تو پھر جناب پڑوس کی نانا دادی کے قدموں میں بیٹھ جاؤ جا کے۔ اپنے ماں باپ دستیاب ہو تو خوش نصیب ہے، نہیں تو پڑوس کے ماں باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اپنے ساس سسر نصیب ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، نہیں تو پڑوسن کی ساس سسر کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ، بھائی سب فائدے میں آنا شروع ہو جاؤ گے۔ وہ بتائیں گے کہ تمہارے بڑے حق تھے، تب کہیں جا کے ادب و تہذیب شروع ہوگی، با ادب با نصیب، جی بے ادب بے نصیب، صحیح ہے؟ تو جو اپنے بڑوں کو احمق سمجھ رہے ہیں نا، وہ خود احمق ترین ہیں۔ آپ کے بڑے بیوقوف نہیں تھے، سمجھدار تھے، باشعور تھے، ان کے پاس 25,000 سال سے جو پیغمبرانہ علم چلا آ رہا ہے ان کے پاس وہ تھا۔ لوگ ہیک کر رہے ہیں اور آپ ہیک ہوئی جا رہے ہو، صحیح مرضی آپ۔ تو جب ہیکنگ سے بچنی ہو تو سب سے پہلے تو اپنے بڑے بزرگوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں تاکہ ہدایت کا راستہ شروع ہو جائے آپ کے پاس، صحیح ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے یہ ناف میں تیل ڈالنے کا جو مسئلہ ہے، اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوا، اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ہوا، کچھ ایک چھوٹا گروہ کہتا ہے فائدہ ہوا، ایک بڑا گروہ کہتا نہیں ہوا۔ اس میں کانفلکٹ آ رہا ہے، تو کانفلکٹ سے بچنے کے لیے کہ آپ ناف میں تیل ڈالیں تاکہ آپ کے سر سے پاؤں تک، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جتنی بھی باریک رگیں اور نسیں ہیں، یہ اللہ میں نے فالتو میں تو نہیں دھاگے ڈال کے چھوڑ دیا آپ کے اندر،
بھائی ان کا کیریکٹر ہے، یہ اپنے کیریکٹر کو پرفارم کرتی ہیں، یہ مختلف کیمیکلز کو جناب علی اس کو فلٹریشن کر کے، اس کو پروسیس کر کے اور جناب علی اپنے سیکٹر کو پرووائڈ کرتی ہیں، اور اس سے آپ کے سیکٹرز کی زندگی قائم رہتی ہے۔ دھاگے معمولی نہیں ہیں، یہ سپلائی لائن ہے، سپلائی چین ہے۔ سپلائی چین سمجھتے ہو؟ سمجھ لیجئے گا آگے جا کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کے سارے کام یہ باریک باریک رگے اور نسیں کرتے ہیں۔ ان باریک رگوں اور نسوں کا جو بہترین علاج ہے وہ ناف میں تیل ڈالنا ہے۔ حالانکہ آپ کے سائنسی ریسرچ لیٹر میں لکھا ہے کہ ناف میں تیل ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں، بالکل بکواس بات ہے۔ نانی دادی کے طریقے پر رہو، صحیح رہو گے، باقی پوری کائنات جھوٹ بول رہی ہے آپ سے، بیوقوف بنا رہی ہے، صحیح ہے؟ اب جو ناف میں تیل ڈالنے میں ہم نے کہا کہ ایک مخصوص طبقہ کہتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہے اور ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو اب پھر ایسا کریں کہ اس معاملے کو تیل کو ریئیکشن کر دیں تاکہ یہ تیلوں میں آپس میں جنگ ہو جائے۔ تیلوں میں جب آپس میں جنگ ہوگی تو سنا تو ہوگا نا آپ نے ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو، سنا ہے؟ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو یہ کام تھوڑا سا آپ بھی کر لیں، کام تو بڑا گھٹیا ہے کہ کسی کو لڑاؤ اور حکومت کرو، لیکن حکمت کے اعتبار سے تھوڑا سا کر لیں کہ کوئی سے بھی 3 تیل ملا دیں، کوئی سے بھی، سرسوں کا تیل لے لیا یا نیم کا تیل لے لیا یا کھوپرے کا تیل لے لیا یا تیل لے لیا، کوئی سے بھی 3 یا 4 تیل آدھا آدھا پاؤ کر کے مکس کر دیں۔ اب کیا ہوگا؟ ان کا ریئیکشن پیدا ہوگا۔ اب یہ تیل جناب جب آپ ناف میں ڈالیں گے بھائی محترم تو سر سے پاؤں تک کی تمام ڈی ہائیڈریشن ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ ڈی ہائیڈریشن سمجھتے ہو؟ نیئر اباؤٹ ڈیتھ۔ تو اس سے بچ جاؤ گے۔ اللہ زندگی میں برکت دے گا، عمر میں برکت دے گا، آنکھوں میں طاقت دے گا، دماغ میں طاقت دے گا، ہڈیوں میں طاقت دے گا، ناخن میں طاقت دے گا، جلد بہترین کر دے گا، اتنی پیاری جلد لگے گی کہ رشتے آنے شروع ہو جائیں گے آپ کے ہاں۔ میرے تو آ نہیں رہے، میری عمر ہو گئی نا، میرے کیوں آئیں گے رشتے؟ تو آپ لوگوں کے آئیں گے، آپ لوگوں کی شادیاں ہوں گی، اچھی اچھی جگہ سے ڈیمانڈ آئیں گے، پروپوزل آئیں گے۔ پروپوزل سمجھتے ہو؟ ہاں بھائی۔ تو یہ کب ہوں گے؟ آپ کے اندر ایک زندگی ہوگی، ایک رمق ہوگی، آنکھوں میں چمک ہوگی، کھال میں چمک ہوگی۔ ایسا نہیں پمپل کوئی ریزر مارتے جا رہے ہو، پمپل ہی نہیں ختم ہو رہے، کیمیکل کاسٹک اور بلیچ کی کریمیں لگا لگا کے بڑا غرق کر لیا اپنی اس کا۔ تو فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کوئی سی بھی 3 تیل کا ریئیکشن کرا کے وہ ڈال دیا۔ یقین کرو یہ آپس میں جنگیں لڑیں گے۔ جب یہ آپس میں جنگیں لڑیں گے تو راستے بناتے ہوئے اندر سے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، آپ فائدے میں آ جاؤ گے۔ اس کو کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، ٹھیک ہے؟ 3 تیل کا کراس کر دو۔ پوری دنیا میں ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں نے ناف میں تیل ڈالا مجھے فائدہ نہیں ہوا، بھائی صاحب 14 دن بعد 21 دن بعد وہ قسم کھا کے گئے گا کہ یار فائدہ محسوس ہو رہا ہے، میری زندگی اچھی ترین ہو رہی ہے، مجھے کھال میں، جل میں، ناخن میں، آنکھ میں، بال میں، پلکوں میں، سر میں، ہاتھ میں، ہڈیوں میں، پاؤں میں، گلے میں، ہر جگہ مجھے فائدہ محسوس ہو رہا ہے، زندگی محسوس ہو رہی ہے۔ پہلے میرا دل چاہتا تھا 10 فٹ سے اوپر بھی جا کے، دل نہیں چاہتا کہ میں کود جاؤں، اب تو دل چاہتا ہے 100 منزلہ اوپر سے جا کے کود جاؤں۔ اتنا حوصلہ ہمت ہو جائے گا، وہ کودنا نہیں، پاگل آدمی مر جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ کودنا نہیں ہے، مگر ہمت، حوصلہ، ٹھیک ہے؟ کب؟ جب سارے آرگن کو یونٹ پورے مل رہے ہوں گے، وولٹ پورے مل رہے ہوں گے، تو کر لیجئے بھائی، ہیں؟ اللہ زندگی اچھی کر دے، پیاری کر دے، میری بات پر یقین آ جائے کہ ایک بندے نے جو بولا اپنے تجربے سے بولا، ایمانداری سے بولا، پھر کہیں جا کے عمل کر کے دعا دیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔